کے لوگ جہاں دونوں طرف سے بچے ہوں، عورتیں ہوں، بزرگ ہوں، ایک تو گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں لوگ، اور کئی ہمارے جو لوگ ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں بچے شامل ہیں، جس میں عورتیں شامل ہیں. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے ریسٹرینٹ کی، امیڈیٹلی ارجنٹلی ریسٹرینٹ ہونا چاہیے، اور ڈی ایسکیلیشن کی ضرورت ہے. اور عقل دونوں، مجھے لگتا ہے دونوں ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو اس وقت سوچ سمجھ کے سنجیدگی سے یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں طرف سے جو معصوم انوسنٹ سویلینز مارے جا رہے ہیں، اور وہ سویلینز ہیں ہمارے جو بارڈر کے، جو جموں کشمیر کے ہیں، انہوں نے یہ جنگ شروع نہیں کی، ان کی جنگ یہ مرضی سے ہو نہیں رہی ہے، پر اس کے باوجود وہ بہت بڑی قیمت عطا کر رہے ہیں اس وقت. مطلب دل دہل جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے، جیسے آپ نے پونچھ میں دیکھا ایان اروبا جو ٹوینز ہیں کھیل رہے تھے، تو اس کے بعد ان کی خون سے لت پت لاش ہے. اسی طرح ارتضیٰ عباس 7 سال کا بچہ جو اس پار کے وہاں کشمیر کا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں یہ جو حالات ہیں اس میں بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے، جو اس وقت اس کراس فائر میں پھنس رہے ہیں، مشکلات میں ہیں. تو پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، یہ دونوں ایسے حادثے ہیں جنہوں نے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے 2 ملکوں کو تباہی کے دہانے پہ لایا، یعنی کہ اس پورے ریجن کو کیٹاسٹرافی کے دہانے پہ لایا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے چلتا ہے تو پوری دنیا میں بربادی ہونے کا خطرہ ہے. تو کرگل ہو، پٹھان کوٹ ہو، پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹری ایکشن جب بھی ہوتا ہے وہ سمٹم کا علاج کرتا ہے، وہ بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو اس لیے اس سے کوئی ہمیں نہ تو حل مل جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے امن جو ہمیشہ قائم رہے وہ مل جاتا ہے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی فورس بن کے ابھر رہا ہے اس وقت. اور اسی طرح پاکستان کے اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایسے میں دونوں ملکوں کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں جو ہے پولیٹیکل انٹرونشن ہونا چاہیے. ملٹری انٹرونشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں پلوامہ کے بعد بھی ایک اسی طرح سے بالا کوٹ ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آج پہلگام ہوا، تو اس کے بعد یہ جو ہو گیا آر پار جو اس وقت ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری آئی ارج دونوں طرف سے کی جو لیڈرشپ ہے کہ ان کو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں ان کو خدا کے لیے بند کر لیجئے. ہمارے بچے مطلب کہ جن کے کھیلنے کے دن ہیں، میں نے خود دیکھا اس بچے کی جو فوٹو پہلے تھی، وہ کھیل رہا تھا اسی ٹی شرٹ میں، اس کے بعد جب اس کی میت کو لے کے جا رہے تھے جو پونچھ کا ہے، تو اس کے سر کا یہ حصہ بالکل الگ تھا. تو یہی حال ادھر ہے، اس سائڈ میں بھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آخرکار جموں کشمیر کے لوگ، ہمارے خاص کر جو بارڈر کے لوگ، کب تک اس مصیبت کو جھیلیں گے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہماری ماؤں کی گودیں کب تک یہ خالی ہو جائیں گی؟ اس طرح کی یہ جو جنگی جنون ہے دونوں طرف سے. اب تو یہ بھی ہو گیا کہ دونوں طرفوں نے کہا، ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہاں ملیٹنٹس کے کیمپ اڑا دینے تھے اور وہ ہم نے اڑا دیے. ان کا پرپس سرو ہو گیا. جو بہت ہی وہ کہتے ہیں میجرڈ ہم نے ایک اسٹرائک کی. تو اسی طرح سے پاکستان کا کلیم ہے کہ ہم نے جی 5 جیٹ اڑا دیے، ہم نے جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ادھر پونچھ کا تباہ کر دیا، ہم نے چوکیاں تباہ کر، یعنی کہ دونوں نے حساب برابر کر دیا. تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں مارا جائے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ تو میری گزارش ہے، آئی اپیل، میں وہاں کی لیڈرشپ کو بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں. یہاں پرائم منسٹر مودی جی آپ نے خود کہا تھا کہ آج کل کے اب جو وقت ہے، جو ایرا آف وار ختم ہو چکا ہے. جب آپ نے یوکرین کے مسئلے میں بات کی، آپ نے کہا ایرا آف وار از اوور. اب ڈائلاگ جو پولیٹیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اب مسائل کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی بات ہے. اگر دونوں پرائم منسٹر ہیں، ایک وہاں ہے ایک یہاں ہے، اگر فون اٹھا کے ایک دوسرے سے بات کر لیں، اس وقت کی بہت ہو گیا.
آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, مگر بیچ میں جموں کشمیر کے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے اس کو رکنا چاہیے. میری جو میڈیا ہے, دونوں طرف کے میڈیا سے وار پروپیگنڈا کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس پر ان حدوں کو کچھ تو سچ بولیے. چاہے یہاں کا میڈیا ہو چاہے وہاں کا میڈیا ہو, انہوں نے جھوٹ کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کل کسی میڈیا ہاؤس نے چلایا جی کراچی کو بھی ختم کر دیا, لاہور کو بھی ختم کر دیا, پھر وہاں کے میڈیا والوں نے کہا ہم نے فلانی یہ کر دیا. تو اتنا پینک پھیل رہا ہے ہمارے بارڈر ایریاز میں, اتنا پینک پھیل رہا ہے, بجائے اس کے کہ دونوں طرف کے میڈیا لوگوں کو تسلی دیتے, لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ٹھہراو آتا, اس کے بجائے ایسی باتیں کر رہے ہیں, ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اور زیادہ خوف طاری ہو رہا ہے. تو اس لیے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں جو خدا نہ خواستہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, جنگ کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ تو خالی سب سے پہلے تو ہم جموں کشمیر کے لوگ اڑ جائیں گے, اس کے بعد یہ دونوں ملک اگر نیوکلیئر خدا نہ خواستہ اس میں انٹرونشن ہو جاتا ہے تو کون بچے گا؟ نہ یہ ریجن بچے گا اور نہ ساری دنیا بھی نہیں بچ سکتی اس میں. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے, چاہے پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ ان کنٹرول ہے, ہمارے ملک میں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, میری گزارش ہے کہ یہ اٹیکس بند کر لیجئے, بہت ہو گیا. آپ دونوں کے کہنے کے مطابق آپ نے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں, آپ نے بدلے بھی لے لیے, آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹیررسٹ مار دیے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے یہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور جہاز گرا دیے. حالانکہ جو دونوں طرف کے ہسپتالوں کی کہانی ہے وہ اور ہے. جو ہم وہاں کی ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں اور یہاں کی ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں, چاہے وہ پونچھ ہو, چاہے وہ اڑی ہو, چاہے کوئی اور جگہ, چاہے پار ہو, تو وہاں ہمیں ہسپتالوں میں بچیاں خون سے لت پت ملتے ہیں, بزرگ خون سے لت پت ملتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا بریگیڈ کس بریگیڈ کی پاکستان بات کر رہا ہے یا کس دہشت گردی کیمپ کی ہم بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم نہیں ہے. سچ تو I don't know whenever the truth is going to come out. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف سے کہ اس سلسلے کو بند کر لیجئے اور جیو اور جینے دو. وہاں بھی آپ بھی جی لیجئے آرام سے, ہمیں بھی جینے دے دیجئے. اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں پہ جو قہر نازل ہوا ہے پچھلے کچھ دن, وہ تو پہلگام سے ہی شروع ہو گیا, کیونکہ یہاں کے لوگوں کے دل دہل گئے وہ جو واقعہ ہوا. سب کچھ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, مگر اس کے بعد یہ جو اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. میں اپیل کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ دونوں ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنے گی. بہت خون بہا, اب یہاں بس ہونی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Military is no solution. It can address the symptoms, but the real cause is there. Only میں امید کرتی ہوں کہ اس میں پولیٹیکل انٹرونشن ہوگا اور یہ جو اس وقت اٹیکس ہیں ان کو بند کیا جائے گا. Thank you. اور پاکستان کے بیچ میں بہت ہی زیادہ خوفناک ہے, خاص کر جو بارڈرز پہ حالات ہیں. جس طرح سے بارڈرز کے لوگ جہاں دونوں طرف سے بچے ہوں, عورتیں ہوں, بزرگ ہوں, تو گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں لوگ, اور کئی ہمارے جو لوگ ہیں جاں بحق ہوئے ہیں, جس میں بچے شامل ہیں, جس میں عورتیں شامل ہیں. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے ریسٹرینٹ کی, امیڈیٹلی ارجنٹلی ریسٹرینٹ ہونا چاہیے اور ڈی ایسکیلیشن کی ضرورت ہے. اور عقل دونوں, مجھے لگتا ہے دونوں ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو اس وقت سوچ سمجھ کے سنجیدگی سے یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ دونوں طرف سے جو معصوم انوسنٹ سویلینز مارے جا رہے ہیں, اور وہ سویلینز ہیں ہمارے جو بارڈر کے, جو جموں کشمیر کے ہیں, انہوں نے یہ جنگ شروع نہیں کی, ان کی جنگ یہ مرضی سے ہو نہیں رہی ہے, پر اس کے باوجود وہ بہت بڑی قیمت عطا کر رہے ہیں اس وقت. مطلب دل دہل جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے, جیسے آپ نے پونچھ میں دیکھا ایان عروبہ جو ٹوینز ہیں کھیل رہے تھے, تو اس کے بعد ان کی خون سے لت پت لاش ہے. اسی طرح ارتضا عباس 7 سال کا بچہ جو اس پار کے وہاں کشمیر کا ہے,
تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں یہ جو حالات ہیں اس میں بچوں کا کیا قصور ہے, عورتوں کا کیا قصور ہے جو اس وقت اس کراس فائر میں پھنس رہے ہیں, مشکلات میں ہیں. تو پلوامہ ہو یا پہلگام ہو, یہ دونوں ایسے حادثے ہیں جنہوں نے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے دو ملکوں کو تباہی کے دہانے پہ لایا, یعنی کہ اس پورے ریجن کو کیٹاسٹرافی کے دہانے پہ لایا, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے چلتا ہے تو پوری دنیا میں بربادی ہونے کا خطرہ ہے. تو کرگل ہو, پٹھان کوٹ ہو, پلوامہ ہو یا پہلگام ہو, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹری ایکشن جب بھی ہوتا ہے وہ سمٹم کا علاج کرتا ہے, وہ بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو اس لیے اس سے کوئی ہمیں نہ تو حل مل جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے امن جو ہمیشہ قائم رہے وہ مل جاتا ہے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی فورس بن کے ابھر رہا ہے اس وقت, اور اسی طرح پاکستان کے اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایسے میں دونوں ملکوں کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں جو ہے پولیٹیکل انٹرونشن ہونا چاہیے, ملٹری انٹرونشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں پلوامہ کے بعد بھی ایک اسی طرح سے بالا کوٹ ہو گیا, تو اس کے بعد کیا ہوا, آج پہلگام ہوا, تو اس کے بعد یہ جو ہو گیا آر پار جو اس وقت ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری آئی ارج دونوں طرف سے کی جو لیڈرشپ ہے کہ ان کو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں ان کو خدا کے لیے بند کر لیجئے. ہمارے بچے مطلب کہ جن کے کھیلنے کے دن ہیں, میں نے خود دیکھا اس بچے کی جو فوٹو پہلے تھی وہ کھیل رہا تھا اسی ٹی شرٹ میں, اس کے بعد جب اس کی میت کو لے کے جا رہے تھے جو پونچھ کا ہے تو اس کے سر کا یہ حصہ بالکل الگ تھا. تو یہی حال ادھر ہے, اس سائڈ میں بھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آخرکار جموں کشمیر کے لوگ, ہمارے خاص کر جو بارڈر کے لوگ, کب تک اس مصیبت کو جھیلیں گے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہماری ماؤں کی گودے کب تک یہ خالی ہو جائیں گی؟ اس طرح کی یہ جو جنگی جنون ہے دونوں طرف سے. اب تو یہ بھی ہو گیا کہ دونوں طرفوں نے کہا, ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہاں ملیٹنٹس کے کیمپ اڑانے دینے تھے اور وہ ہم نے اڑا دیے, ان کا پرپس سرو ہو گیا. جو بہت ہی وہ کہتے ہیں میجرڈ ہم نے ایک اسٹرائک کی. تو اسی طرح سے پاکستان کا کلیم ہے کہ ہم نے جی 5 جیٹ اڑا دیے, ہم نے جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ادھر پونچھ کا تباہ کر دیا, ہم نے چوکیاں تباہ کر, یعنی کہ دونوں نے حساب برابر کر دیا. تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ تو میری گزارش ہے, آئی اپیل, میں وہاں کی لیڈرشپ کو بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں. یہاں پرائم منسٹر مودی جی آپ نے خود کہا تھا کہ آج کل کے اب جو وقت ہے, جو ایرا آف وار ختم ہو چکا ہے. جب آپ نے یوکرین کے مسئلے میں بات کی, آپ نے کہا ایرا آف وار از اوور, اب ڈائلاگ جو پولیٹیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اب مسئلے مسائل کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی بات ہے. اگر دونوں پرائم منسٹر ہیں, ایک وہاں ہے ایک یہاں ہے, اگر فون اٹھا کے ایک دوسرے سے بات کر لیں اس وقت کی بہت ہو گیا, آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, مگر بیچ میں جموں کشمیر کے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے اس کو رکنا چاہیے. میری جو میڈیا ہے, دونوں طرف کے میڈیا سے وار پروپیگنڈا کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس پر ان حدوں کو کچھ تو سچ بولیے. چاہے یہاں کا میڈیا ہو چاہے وہاں کا میڈیا ہو, انہوں نے جھوٹ کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کل کسی میڈیا ہاؤس نے چلایا جی کراچی کو بھی ختم کر دیا, لاہور کو بھی ختم کر دیا, پھر وہاں کے میڈیا والوں نے کہا ہم نے فلانی یہ کر دیا. تو اتنا پینک پھیل رہا ہے ہمارے بارڈر ایریاز میں, اتنا پینک پھیل رہا ہے, بجائے اس کے کہ دونوں طرف کے میڈیا لوگوں کو تسلی دیتے, لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ٹھہراو آتا, اس کے بجائے ایسی باتیں کر رہے ہیں, ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اور زیادہ خوف طاری ہو رہا ہے. تو اس لیے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں, جو خدا نہ خواستہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, جنگ کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ تو خالی سب سے پہلے تو ہم جموں کشمیر کے لوگ اڑ جائیں گے,
اس کے بعد یہ دونوں ملک اگر نیوکلیئر خدا نہ خاصہ اس میں انٹرونشن ہو جاتا ہے تو کون بچے گا؟ نہ یہ ریجن بچے گا اور نہ ساری دنیا بھی نہیں بچ سکتی اس میں. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ ان کنٹرول ہے، ہمارے ملک میں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، میری گزارش ہے کہ یہ اٹیکس بند کر لیجئے، بہت ہو گیا. آپ دونوں کے کہنے کے مطابق آپ نے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، آپ نے بدلے بھی لے لیے، آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹیررسٹ مار دیے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے یہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور جہاز گرا دیے. حالانکہ جو دونوں طرف کے ہسپتالوں کی کہانی ہے وہ اور ہے. جو ہم وہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں اور یہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں، چاہے وہ پونچھ ہو، چاہے وہ اڑی ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، چاہے پار ہو، تو وہاں ہمیں ہسپتالوں میں بچیاں خون سے لت پت ملتے ہیں، بزرگ خون سے لت پت ملتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا بریگیڈ، کس بریگیڈ کی پاکستان بات کر رہا ہے یا کس دہشت گردی کیمپ کی ہم بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم نہیں ہے. سچ تو I don't know whenever the truth is going to come out. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف سے کہ اس سلسلے کو بند کر لیجئے اور جیو اور جینے دو. وہاں بھی آپ بھی جی لیجئے آرام سے، ہمیں بھی جینے دے دیجئے. اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں پہ یہ جو قہر نازل ہوا ہے پچھلے کچھ دن، وہ تو پہلگام سے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے دل دہل گئے. وہ جو واقعہ ہوا، سب کچھ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، مگر اس کے بعد یہ جو اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. میں اپیل کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ دونوں ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنے گی. بہت خون بہا، اب یہاں بس ہونی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Military is no solution. It is the symptoms, but the real cause is there. Only میں امید کرتی ہوں کہ اس میں پولیٹیکل انٹرونشن ہوگا اور یہ جو اس وقت اٹیکس ہیں ان کو بند کیا. اور پاکستان کے بیچ میں بہت ہی زیادہ خوفناک ہے، خاص کر جو بارڈرز پہ حالات ہیں. جس طرح سے بارڈرز کے لوگ جہاں دونوں طرف سے بچے ہوں، عورتیں ہوں، بزرگ ہوں، ایک تو گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں لوگ، اور کئی ہمارے جو لوگ ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، جس میں بچے شامل ہیں، جس میں عورتیں شامل ہیں. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے ریسٹرینٹ کی، امیجیٹلی ارجنٹلی ریسٹرینٹ ہونا چاہیے اور ڈی ایسکیلیشن کی ضرورت ہے. اور عقل دونوں، مجھے لگتا ہے دونوں ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کو اس وقت سوچ سمجھ کے سنجیدگی سے یہ جو اس وقت حالات ہیں ان کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ دونوں طرف سے جو معصوم انوسنٹ سویلینز مارے جا رہے ہیں، اور وہ سویلینز ہیں ہمارے جو بارڈر کے، جو جموں کشمیر کے ہیں. انہوں نے یہ جنگ شروع نہیں کی، ان کی جنگ یہ مرضی سے ہو نہیں رہی ہے، پر اس کے باوجود وہ بہت بڑی قیمت عطا کر رہے ہیں اس وقت. مطلب دل دہل جاتا ہے جب انسان دیکھتا ہے، جیسے آپ نے پونچھ میں دیکھا ایان اروبا جو ٹوینز ہیں کھیل رہے تھے، تو اس کے بعد ان کی خون سے لت پت لاش ہے. اسی طرح ارتضا عباس 7 سال کا بچہ جو اس پار کے وہاں کشمیر کا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس میں یہ جو حالات ہیں اس میں بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے، جو اس وقت اس کراس فائر میں پھنس رہے ہیں، مشکلات میں ہیں. تو پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، یہ دونوں ایسے حادثے ہیں جنہوں نے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے 2 ملکوں کو تباہی کے دہانے پہ لایا، یعنی کہ اس پورے ریجن کو کیٹاسٹرافی کے دہانے پہ لایا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ آگے چلتا ہے تو پوری دنیا میں بربادی ہونے کا خطرہ ہے. تو کرگل ہو، پٹھان کوٹ ہو، پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹری ایکشن جب بھی ہوتا ہے وہ سمٹم کا علاج کرتا ہے، وہ بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو اس لیے اس سے کوئی ہمیں نہ تو حل مل جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے امن جو ہمیشہ قائم رہے وہ مل جاتا ہے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا ملک ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی فورس بن کے ابھر رہا ہے اس وقت. اور اسی طرح پاکستان کے اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایسے میں دونوں ملکوں کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں جو ہے پولیٹیکل انٹرونشن ہونا چاہیے. ملٹری انٹرونشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں پلوامہ کے بعد بھی ایک اسی طرح سے بالا کوٹ ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟
آج پہلگام ہوا تو اس کے بعد یہ جو ہو گیا آر پار جو اس وقت ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری آئی ارج دونوں طرف سے کی جو لیڈرشپ ہے کہ ان کو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں ان کو خدا کے لیے بند کر لیجئے. ہمارے بچے مطلب کہ جن کے کھیلنے کے دن ہے، میں نے خود دیکھا اس بچے کی جو فوٹو پہلے تھی وہ کھیل رہا تھا اسی ٹی شرٹ میں، اس کے بعد جب اس کی میت کو لے کے جا رہے تھے جو پونچھ کا ہے تو اس کے سر کا یہ حصہ بالکل الگ تھا. تو یہی حال ادھر ہے، اس سائڈ میں بھی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آخرکار جموں کشمیر کے لوگ، ہمارے خاص کر جو بارڈر کے لوگ، کب تک اس مصیبت کو جھیلیں گے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہماری ماؤں کی گودے کب تک یہ خالی ہو جائیں گی؟ اس طرح کی یہ جو جنگی جنون ہے دونوں طرف سے. اب تو یہ بھی ہو گیا کہ دونوں طرفوں نے کہا، ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وہاں ملیٹنٹس کے کیمپ اڑانے دینے تھے اور وہ ہم نے اڑا دیے، ان کا پرپس سرو ہو گیا. جو بہت ہی وہ کہتے ہیں میجرڈ ہم نے ایک اسٹرائک کی. تو اسی طرح سے پاکستان کا کلیم ہے کہ ہم نے جی 5 جیٹ اڑا دیے، ہم نے جی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ادھر پونچھ کا تباہ کر دیا، ہم نے چوکیاں تباہ کر، یعنی کہ دونوں نے حساب برابر کر دیا. تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں مارا جائے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ تو میری گزارش ہے، آئی اپیل، میں وہاں کی لیڈرشپ کو بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں. یہاں پرائم منسٹر مودی جی آپ نے خود کہا تھا کہ آج کل کے اب جو وقت ہے، جو ایرا آف وار ختم ہو چکا ہے. جب آپ نے یوکرین کے مسئلے میں بات کی، آپ نے کہا ایرا آف وار از اوور، اب ڈائلاگ جو پولیٹیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اب مسائل کو پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی بات ہے. اگر دونوں پرائم منسٹر ہیں، ایک وہاں ہے ایک یہاں ہے، اگر فون اٹھا کے ایک دوسرے سے بات کر لیں اس وقت کی بہت ہو گیا. آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا، ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، مگر بیچ میں جموں کشمیر کے معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. اس لیے اس کو رکنا چاہیے. میری جو میڈیا ہے، دونوں طرف کے میڈیا سے وار پروپیگنڈا کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس پر ان حدوں کو کچھ تو سچ بولیے. چاہے یہاں کا میڈیا ہو چاہے وہاں کا میڈیا ہو، انہوں نے جھوٹ کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کل کسی میڈیا ہاؤس نے چلایا جی کراچی کو بھی ختم کر دیا، لاہور کو بھی ختم کر دیا، پھر وہاں کے میڈیا والوں نے کہا ہم نے فلانی یہ کر دیا. تو اتنا پینک پھیل رہا ہے ہمارے بارڈر ایریاز میں، اتنا پینک پھیل رہا ہے، بجائے اس کے کہ دونوں طرف کے میڈیا لوگوں کو تسلی دیتے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ٹھہراو آتا. اس کے بجائے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اور زیادہ خوف طاری ہو رہا ہے. تو اس لیے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں، جو خدا نہ خواستہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، جنگ کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ تو خالی سب سے پہلے تو ہم جموں کشمیر کے لوگ اڑ جائیں گے، اس کے بعد یہ دونوں ملک اگر نیوکلیئر خدا نہ خواستہ اس میں انٹرونشن ہو جاتا ہے تو کون بچے گا؟ نہ یہ ریجن بچے گا اور نہ ساری دنیا بھی نہیں بچ سکتی اس میں. تو اس لیے میری گزارش ہے، دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ ان کنٹرول ہے، ہمارے ملک میں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، میری گزارش ہے کہ یہ اٹیکس بند کر لیجئے. بہت ہو گیا. آپ دونوں کے کہنے کے مطابق آپ نے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، آپ نے بدلے بھی لے لیے، آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹیررسٹ مار دیے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے یہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور جہاز گرا دیے. حالانکہ جو دونوں طرف کے ہسپتالوں کی کہانی ہے وہ اور ہے. جو ہم وہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں اور یہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں، چاہے وہ پونچھ ہو، چاہے وہ اڑی ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، چاہے پار ہو، تو وہاں ہمیں ہسپتالوں میں بچیاں خون سے لت پت ملتے ہیں، بزرگ خون سے لت پت ملتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا بریگیڈ، کس بریگیڈ کی پاکستان بات کر رہا ہے یا کس دہشت گردی کیمپ کی ہم بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم نہیں ہے سچ تو. I don't know whenever the truth is going to come out. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف سے کہ اس سلسلے کو بند کر لیجئے اور جیو اور جینے دو. وہاں بھی آپ بھی جی لیجئے آرام سے، ہمیں بھی جینے دے دیجئے. اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں پہ جو قہر نازل ہوا ہے پچھلے
कुछ दिन, वो तो पहलगाम से ही शुरू हो गया क्योंकि यहाँ के लोगों के दिल दहल गए वो जो वाक़या हुआ। सब कुछ हम जो कर सकते थे हमने किया, मगर उसके बाद ये जो अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया, ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। मैं अपील करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि दोनों मुल्क के जो लीडरशिप है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को सुनेगी। बहुत खून बहा, अब यहाँ बस होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Military is no solution. It can address the symptoms, but the real cause is there. Only मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें political intervention होगा और ये जो इस वक्त अटैक्स है इनको बंद किया। और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, खासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग जहाँ दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुज़ुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग और कई हमारे जो लोग हैं जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए और डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डी एस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अता कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है जब इंसान देखता है, जैसे आपने पुंछ में देखा अयान अरूबा जो ट्विंस हैं खेल रहे थे, तो उसके बाद उनकी खून से लथपथ लाश है। इसी तरह इर्तिजा अब्बास 7 साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने 2 मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखा है कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहाँ मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का
تباہ کر دیا، ہم نے چوکیاں تباہ کر، یعنی کہ دونوں نے حساب برابر کر دیا، تو پھر ہمارے بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں اس طرح سے ان کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ تو میری گزارش ہے